سمجھ میں آ رہی ہے گفتگو آپ کو؟ آ رہی ہے باتیں سمجھ میں؟ تو ایک دوست بولا واہ رے میرے مولا، واہ رے میرے رب، اس چیٹی نے ہوا کو ذریعہ بنا لیا، ہوا کو وسیلہ بنا لیا۔ یقین جانیے اتنا کہنا تھا، اتنا کہنا تھا کہ وہ دوسرا دوست وہ وسیلے کا منکر تھا، وسیلے کا منکر تھا۔ اس نے سوال رکھ دیا واٹ از وسیلہ؟ وسیلہ کیا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ تب اس دوست نے اس آیت کریمہ، چونکہ وہ ایک دیکھیے وہ کوئی عالم نہیں تھا، یہ دونوں دوست عالم نہیں تھے، مفتی نہیں تھے، مدرس نہیں تھے، محقق نہیں تھے، یہ دونوں کچھ تجارت کرنے والے یا نوکری پیشہ افراد تھے۔ اپنی چھوٹی سی معلومات کے دائرے میں اس دوست نے جو وسیلے کو ماننے والا تھا، وسیلے کو ماننے والا تھا، اس نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ ڈھونڈو، اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ ترنت وہ جو وسیلے کا منکر تھا وہ سوال کر بیٹھا واٹ از وسیلہ؟ یہ اس کا پہلا سوال تھا۔ آج میں آپ کے درمیان 2 یا 3 سوال رکھوں گا، وقت اور محفل کا جائزہ لیتے ہوئے جتنی آپ کی بیداری رہے گی ویسا ہی ہمارا آپ کے لیے یوگدان رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس نے پوچھا وسیلہ کیا ہے؟ یہ پہلا سوال آپ سننا چاہتے ہیں؟ بولیے۔ آپ کے جسم کی طرح آپ کا دل اور دماغ بھی یہاں حاضر ہے۔ آپ لوگ جاگ رہے ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھائیے جو لوگ سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سب کے سب سو رہے ہیں۔ یہ لگتا ہے مفتی صاحب کی گن مشین سے سب گھائل ہو گئے ہیں، یہ سب سو رہے ہیں۔ اب جب آپ سو رہے ہیں تو میرے خیال سے مجھے وآخر الدعوانا کہہ دینا چاہیے۔ بولیے کیا ہم اپنی گفتگو ختم کریں؟ اب دوبارہ مجھے ہاتھ اٹھوانے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی، یا دوبارہ ہاتھ اٹھوانے کی ضرورت پڑے گی کہ کون کون سو رہا ہے؟ بولیے، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ مکمل؟ ماشاءاللہ۔ تو جو وسیلے کا منکر تھا، پہلا سوال، آج میں 2 یا 3 سوال اپنی طبیعت اور آج کی محفل کے اعتبار سے آپ کے درمیان رکھوں گا۔ پہلا سوال اس نے کیا کیا کہ وسیلہ کیا ہے؟ واٹ از وسیلہ؟ تو اس پر اس دوست نے قرآن کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کے سامنے کہ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان، اللہ فرماتا ہے اپنی کتاب لاسانی میں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ ڈھونڈو۔ تو وہ جو وسیلے کا منکر تھا اس نے کہا میں یہی تو پوچھ رہا ہوں، مجھے سمجھاؤ، میں سمجھنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں، میں اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے دائرہ علم کو اور زیادہ وسیع کرنا چاہتا ہوں۔ ارے تو مجھے بتا کہ وسیلہ کیا ہے؟ اپنے علم کے دائرے میں رہ کر یہ جو وسیلے والا تھا یہ اس کو سمجھانے لگا، یہ اس کو بتانے لگا، ایک پر ایک اپنے حقیر معلومات کی روشنی میں، اپنے کم علم کے دائرے میں یہ اس کو دلیل دینے لگا۔ لیکن وہ مان نہیں رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے لاجک کے طور پر سمجھاؤ، میں پریکٹیکلی سمجھنا چاہتا ہوں۔ کئی بار تھوڑی دیر سمجھاتے جب اس کی امید ختم ہو گئی، اچانک اس کو یاد آیا کہ قریب میں ہی خدا کا ایک نیک بندہ رہتا ہے۔ اس کو خدا نے راستہ دکھایا اور اس کو ترنت یاد آیا کہ یہاں سمندر کنارے قریب ایک کٹیا میں ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر ہے، وہاں پر خدا کا ایک نیک بندہ رہتا ہے۔ دور دور سے لوگ اس نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اپنے خالی دامن کو لے کر، اپنے سوالات کے دامن کو لے کر، اور اللہ کا وہ نیک بندہ ان کو مطمئن کر کے بھیجتا ہے، ان کے خالی دامن کو بھر کے واپس لوٹاتا ہے۔ ہو سکتا ہے چلو ہم اس کے پاس چلیں، ہو سکتا ہے تیرے سوال کا جواب وہاں سے مل جائے۔
اس نے بولا جو وسیلے کا منکر تھا، وسیلے کا انکار کرنے والا تھا، اس نے کہا چل مجھے منظور ہے، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا ملنا چاہیے، مجھے کھانا دو، کیسے بھی دو کھانا دو، مجھے میرے سوال کے جواب کی تلاش ہے۔ یہ دونوں نکلے پیادہ ہو کر، خرامہ نکلے، تھوڑی دیر کے بعد پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹا سا گھر ہے، باہر تک لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، یہ لوگ بھی اپنی باری کا، اپنے دفعہ کا، اپنے ٹرن کا انتظار کرنے لگے، اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہیں لوگ اپنی باری میں اللہ کے اس نیک بندے کے پاس جا رہے تھے اور اپنے اپنے سوالوں کا جواب حاصل کر کے باہر نکل رہے تھے، تو ان کو اندر جانے کا موقع ملا۔ اندر جا کر ذرا پیچھے بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نیک بندے کے قریب گئے۔ قریب جا کر وہ دوست جو وسیلے والا تھا، اس نے مختصر میں اللہ کے اس نیک بندے کو ساری بات بتا دی کہ سرکار، حضرت جی، جناب صاحب، ہم دو دوست ہیں، میں اپنے اس دوست کے گھر پر اس سے ملنے کے لیے گیا، یہ بہت بے چین تھا، میں نے پوچھا، اس نے اپنی بے چینی نہیں بتائی، تو میں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا چل باہر چلتے ہیں، گھوم کر آتے ہیں، تیری طبیعت میں فرحت آ جائے گی، تیری طبیعت میں شادمانی آ جائے گی، طبیعت میں خوشی آ جائے گی اور مسرت ہو جائے گی، چل چلتے ہیں۔ تو ٹہلتے ٹہلتے ہم لوگ سمندر کے کنارے نکلے، موسم بڑا اچھا تھا، بھینی ہوا چل رہی تھی، سہانا موسم تھا، ہم بیٹھے ہی تھے کہ سمندر کنارے کی ریت پر، سمندر کنارے کی مٹی پر ہم نے دیکھا ایک چیٹی ہوا کی سست میں اپنے پیٹ پر کچھ اپنی حیثیت سے زیادہ وزنی سامان لاد کر جا رہی ہے، 3-4 بار وہ ہوا کی طرف جا رہی تھی، جس طرف سے ہوا آ رہی تھی اسی طرف وہ جا رہی تھی، لیکن اس کو ناکامی، اس کو ہاتھ لگ رہی تھی، پھر اس نے اچانک اپنے رخ کو بدل لیا اور پھر وہ جس طرف کی ہوا بہ رہی تھی اسی طرف آگے بڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر میں نے بولا واہ رے میرے مولا، کیا ہی خوبصورت انداز ہے اس چیٹی کا، اس چیٹی نے ہوا کو وسیلہ بنا لیا۔ حضرت جی میں نے اتنا بولا ہی تھا کہ یہ بندہ، یہ انسان، یہ میرا دوست بولا یہ وسیلہ کیا ہے، مجھے وسیلے کے بارے میں بتا۔ میں نے اپنی حقیر معلومات کی روشنی میں اس دوست کو وسیلے کے بارے میں بتایا، لیکن میرا علم اتنا وسیع نہیں ہے، میری معلومات اتنی زیادہ نہیں ہے، میری جانکاری کا دائرہ اتنا زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے کہ میں اسے سمجھا سکوں، کیونکہ میں کوئی عالم نہیں، میں کوئی مفتی نہیں، میں کوئی مدرس و محقق اور جانکار نہیں۔ میں نے اسے حتی الامکان بتانے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ سمجھ نہیں رہا ہے، اس کو لاجک کے حساب سے جواب چاہیے، یہ پریکٹیکلی کوئی جواب چاہتا ہے وسیلے کے بارے میں۔ یہ بولتا ہے کہ اس کے پاس 2-3 سوال ہیں، پہلا سوال اس کا ہے کہ وسیلہ کیا ہے؟ تو سرکار میرے اس دوست کو گمراہ ہونے سے بچا لیجیے، اس دوست کی ہدایت کریے، میں چاہتا ہوں ایک دوست ہونے کی حیثیت سے، ایک سچا دوست ہونے کی حیثیت سے، ایک نیک رفیق ہونے کی حیثیت سے میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ دوست گمراہ نہ ہونے پائے، یہ بھٹکنے نہ پائے، اور یہ بھی وسیلے کی حقیقت کو سمجھ لے، وسیلے کی اہمیت کو یہ بھی دل سے ماننے لگے، میں یہ چاہتا ہوں۔ لیکن اس کی ضد یہ ہے سرکار کہ یہ لاجک کے حساب سے سمجھنا چاہتا ہے۔ اللہ کے اس نیک بندے نے دیکھا اور کہا تجھے تیرے سوال کا جواب چاہیے؟ کہا جی جناب صاحب، جی حضرت جی مجھے سوال کا جواب چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ بندہ اپنے مسند سے اٹھے، اللہ کا وہ جو نیک بندہ تھا اپنی مسند سے اٹھا اور باہر گیا۔ باہر ایک آنگن تھا اور آنگن میں لکڑی کی ایک وہ رکھی ہوئی تھی، سیڑھی، لکڑی کی سیڑھی۔ پہلے زمانے میں، یہ تو آج ہمارے، اگر اللہ نے ہمیں بہت زیادہ نوازا ہے تو ہمارے گھروں میں لفٹ ہوتی ہے، اور اگر لفٹ نہیں ہے تو ہمارے گھروں میں سیڑھیاں ہوتی ہیں، پکی سیڑھیاں۔ لیکن جب گھر کچے ہوا کرتے تھے، مٹی کے ہوا کرتے تھے، تو یا تو انسان کے پاس گھر میں چھت تک پہنچنے کی سیڑھی مٹی کی ہوتی تھی، یا تو انسان بانس کی سیڑھیوں کو جوڑ کر چھت کے لیے استعمال کرتا تھا۔ بات صحیح ہے؟ وہ دیکھا کہ لکڑی کی، بانس سے جوڑی ہوئی لکڑی کی سیڑھی رکھی ہوئی۔ اللہ کے اس نیک بندے نے کہا تجھے تیرے سوال کا جواب چاہیے نا، میں دوں گا، لیکن سوال کا جواب دینے سے پہلے میری بھی ایک خواہش ہے، تو میری خواہش پوری کر دے، میں تجھے تیرے سوال کا جواب دے دوں گا۔ کہا جی بولیے، مجھے تو میں بھوکا ہوں سوال کی شکل میں، مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے، آپ مجھے بولیے جواب پانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟
کہا میں چاہتا ہوں کہ تو اس چھت پر جا، تو اس چھت پر جا۔ کہا ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ چھت پر جانے کے بعد کیا آپ مجھے میرے سوال کا جواب دو گے؟ کہا ہاں، تجھے لاجک کے طور پر تیرے سوال کا جواب چاہیے نا،